سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ خود کو سفیر کشمیر کہتے تھے اور 5 اگست 2019 کے بعد ریاست پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے کشمیر کے حوالے سے جب مودی سرکار نے آرٹیکل 370 ریووک کیا اس کے بعد سے ابھی تک پاکستان کے یا اس سے پہلے بھی تقریباً پچھلے 8 سال میں کوئی بھی پاکستان کا وزیر خارجہ اس نے بھارت کا دورہ نہیں کیا، لیکن ہمیں خبر ہی ابھی آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں ریاست پاکستان کے، وہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے فورن منسٹر کے اس وزٹ کی جو ٹائمنگ ہے، جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد اور جس طرح سے آپ نے مودی سرکار کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو لوگوں میں پریزنٹ کیا ہے، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کا نیریٹو آپ نے بتایا کہ کیا ہے، تو ہمارا فورن منسٹر کا یہ جو وزٹ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ریاست پاکستان کی جو ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے بیفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اس پر آپ کے خیال میں کتنا اثر ڈالے گا؟ آئی ایم آسکنگ دس کوشچن، آئی نو دیر مینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو لوکل پالیٹکس بٹ کشمیر ایشو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اس وجہ سے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ جی دیکھیں احتشام، ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر جو قوم ہے نا وہ کسی نظریے پہ بنتی ہے۔ ہر قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ فیصلے کرتی ہے کہ کیا یہ میں نظریے کے مطابق اے پلان کروں یا بی کروں یا سی کروں، کیونکہ وہ نظریہ آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے۔ اب پاکستان ایک نظریے کے مطابق ایک ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست۔ اس میں ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں سے، ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جس میں عدل اور انصاف ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی، جس کی آزاد فورن پالیسی ہوگی، کیونکہ وہ سوورن ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، سوورن پاکستان بنانے کے لیے، نہیں تو ہم انگریز کی بھی غلامی تو کر رہے تھے، ہم نے اس لیے آزادی لی نا۔ اب یہ جو بلاول کا جو ٹور ہے ہندوستان کا، اس کو میں اب کیسے دیکھتا ہوں؟ مجھے یہ جو شک ہے اور خوف ہے کہ جو یہ موجودہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک سے اربوں ڈالر چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہوں، ان کا نظریہ پاکستان کا نہیں ہوتا، ان کا نظریہ ہوتا اپنا پیسہ بچانا۔ اب وہ پیسے بچانے کے لیے ساری اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان کے 10 سالوں میں نواز شریف کے اور آصف زرداری کے 8 سے لے کے 18 تک 400 ڈرون اٹیک سے زیادہ ہوئے پاکستان میں۔ ان دونوں کو پتا ہے کہ ڈرون اٹیک سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لاز کی وائلیشن ہے۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہی آپ کے اوپر ملک میں بمباری کر رہا ہے، اور وہ جو لوگ بے قصور لوگ مرتے تھے وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے۔ لیکن یہ دونوں، نہ زرداری کے منہ سے ایک لفظ نکلا نہ نواز شریف کے، کیونکہ ان دونوں کے اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی پرائیورٹی پاکستان کے شہریوں کی زندگی نہیں تھی، یا پاکستان کے اوپر جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا، ہماری آزادی کے اوپر، وہ نہیں تھا۔ ان کی پرائیورٹی تھی ان کا جو باہر اربوں ڈالر چوری کر کے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے، جو یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں ان کی۔ تو وہ جب ان کی پراپرٹیز ان کی پرائیورٹی ہے۔ اب یہ جو بلاول گیا ہے ہندوستان، جائے گا، ہم نے کیوں، میں تو ہندوستان ان سب سے بہتر جانتا ہوں۔ ہندوستان میں مجھے لوگ سب سے، کسی پاکستانی کو شاید اتنا نہیں جانتے جتنا مجھے جانتے ہیں، لیکن میں نے کیوں 5 اگست کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے سارے تعلقات توڑنے ہیں ہندوستان سے؟ کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی وائلیشن کر کے انہوں نے کشمیریوں کی اسٹیٹ ہوڈ لے لی، اور پھر ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر کرفیو لگا دیا، ان کو ایک اوپن جیل کے اندر ڈال دیا۔ تو اگر ان کی کشمیریوں کی 1 لاکھ سے زیادہ ان کی قربانیاں شہادتیں ہیں، اور ہم اس کے بعد اس کو بھول کے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہندوستان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان سے امریکہ خوش ہو جائے گا، اس لیے یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر پاکستان کی نظریہ بڑا سیدھا ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کو، ان کو ہم کبھی بھی
ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے, ان کی قربانیاں ضائع نہیں کریں گے. ہمارا تو صرف یہ مسئلہ ہے, ہندوستان آج اسٹیٹ ہوڈ واپس لے لے کشمیر کا, ہم ان سے نارمل دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو ضائع کر کے صرف اپنے انٹرسٹ, ذاتی انٹرسٹ کے لیے آپ ہندوستان سے نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خان صاحب سمیع ابراہیم